बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज जो हमारी सीरीज़ है हैबिट्स टू विन हेयर एंड हेयर आफ्टर, उसकी एपिसोड नंबर 9 है, जिसका टॉपिक है गेटिंग इन द जोन। नाज़रीन, इससे पहली वीडियोज़ जो यानी कि इससे पहली एपिसोड्स हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। We all know that one person in our lives who is always working. It can be the evening, the weekend, or even a holiday, and somehow they're still in front of their computers. But it's not the type of working you're thinking. It's the kind that I'm still often guilty of doing from time to time, where I tell myself, all right, I need to catch up or get ahead, so I'm going to work this weekend. Saturday morning rolls around, and all I do is think about how much I have to get done, but I practically just end up staring at my screen for most of the day. And if we have plans to go out, I'll pack my laptop just in case I can get some reading done in the car. For the record, I've never gotten any reading done in the car. Of course, this type of work is almost always useless. For one, your head is not in the zone, so your focus is pretty much fleeting. But worse, you don't give your mind a time to space out and relax in order to re-energize for the next day. Which is why I've found that one of the most useful tips in spending your time wisely is the idea of completely shutting down your workspace and mind, where you plan out your day and once your day is done, it's done. Because the reality is that you're usually doing more harm than good by spending after work hours not being fully present. By completely transitioning in and out of your tasks, you create boundaries around your work and can be fully present for either the next task at hand or simply enjoying time with friends and family. Since I still have a bad habit of working around the clock, I think about this often. And I've slowly begun to recognize how prophetic of an action it actually is to go into start and end mode. The Prophet, peace be upon him, was infamous for not multitasking. If he was doing something, he was completely present. Aisha radiallahu anha narrates how when the Prophet, peace be upon him, was at home, he was always spending time with family and helping around the house. And she specifically describes that when the adhan for prayer would come in, it was his cue to redirect his attention to what was coming next. Even when he was talking with people, he was known to fully turn his body to whoever he was speaking to, shake their hands firmly with eye contact, signaling to them that you have my full attention. And nothing testifies more to this reality than the fact that every companion of the Prophet thought they were the most beloved to him. That's how much care and focus he gave to what was in front of him, that everyone felt so incredibly special before the Prophet of God, peace be upon him. And even in his own spiritual practices, he created cues to get his mind in the zone. After rising in the night to pray tahajjud, the Prophet, peace be upon him, before beginning what would be extremely lengthy prayers, is recorded to have offered 2 short rukas as essentially a warm-up to immerse himself in the habit at hand. In so many similar ways, the Prophet offered us tools in our day-to-day actions to set ourselves up for what lies ahead of us. As a simple example, think about one of the purposes of doing wudu before salah. You're physically purifying yourself, yeah, but you're also mentally preparing yourself to stand before Allah. And for any action we're about to begin, the Prophet, peace be upon him, told us to begin with Bismillah, in the name of Allah, and that any action that is important that doesn't begin with Bismillah is abtar. It's cut off. It lacks barakah or blessing. This last one is of particular significance because it really reflects the culmination of prophetic practice. Starting your tasks or habits with Bismillah does not only work to signal an official start or focus to your action, but it also serves to reorient the purpose of your actions. Here I am, beginning in the name of God, the one I serve and the one for whom I do what I do. And with that simple cue, you've not only trained your mind to initiate action time, but also have invoked the blessings of Allah in the process. Now that's a win-win if you ask me. बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि इन्होंने बताया कि गेटिंग इन द जोन, और इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल से समझाया बताया कि
کہ جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ اکثر ہمارے جاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم جب بھی دیکھیں کام 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 اور کام، یہ کہ وہ کہیں جائیں تب بھی اپنے کام سے ریلیٹڈ، لیکن یہ جو ایکسٹرا ورک آف ہے جہاں پہ یہ بغیر مطلب پروفٹ پہنچانے کے بجائے، یعنی کہ پروفیٹیبل ثابت ہونے کے بجائے ہارمفل ثابت ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے مائنڈ کو ایک اسپیس نہیں دے رہے، ایک ریلیکس نہیں، ایک ریلیکسمنٹ، ایک اسپیس اور ایک ریفریشمنٹ فراہم نہیں کر رہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو اگلا ٹاسک ہوگا اس کے لیے ہمارا مائنڈ ریفریش نہیں ہوگا، ریڈی نہیں ہوگا. جیسے کہ میں نے ایک حدیث کا مفہوم بھی بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب گھر میں ہوتے تھے تو وہ کمپلیٹلی جو اپنا ٹائم ہے وہ فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتے تھے. اور اسی طرح کہ جیسے کوئی صحابہ سے اگر کسی سے کلام کر رہے ہوتے تھے، کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے تو اپنا پوری باڈی اس کی طرف ٹرن کرتے تھے تاکہ اس کو کمپلیٹ اٹینشن دینے کے لیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، یعنی کہ جو صحابہ کرام تھے، ہر کوئی یہی سوچتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا ایک طریقے سے کہہ لیں اٹینشن دینے کا طریقہ، اور ایک طریقے اس زون میں آنے کا، اس کو اپنا پورا ایک طریقے سے اس مائنڈ کو اسی چیز پہ فوکس کرنے کا. تو ناظرین اس سے، اور یہ جو ہم اپنے زون فراہم کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو، ایک مطلب اپنے آپ مطلب جیسے اگر کام کا وقت ختم ہو گیا تو ہو گیا، ابھی ہم نے ٹائم اپنا فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے، اپنا ورک کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کرنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے مائنڈ کو نیکسٹ ٹاسک کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ فرمایا کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو ایک طریقے سے اپنا پرپس جو اس کو وہ ری اورینٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ہم اس اپنے پرپس کی. اور مزید یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بلیسنگز اور برکت بھی شامل ہو جاتی ہے. اسی طرح جیسے کہ ہم ہر نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو تو کیا ہے کہ ایک طریقے سے ہم اپنے آپ کو فزیکلی پیوریفائی کر رہے ہیں، اور دوسرا کیا کہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنی ہے. تو ناظرین اسی کو کیا ایک طریقے سے مینٹلی ہم فوکس اپنا پریپیئر کر رہے ہیں. تو ناظرین ہمیں اور جیسے کہ کوئی کام بسم اللہ پڑھ کے نہ شروع کیا جائے تو وہ کام جو ہے اس میں سے جو ہے رحمت اور برکتیں ہٹا لی جاتی ہیں. ناظرین this was my reaction. I hope you liked it. If you did then please hit that like button and leave down your lovely comments in comment section. اور اس ویڈیو سے آپ نے جو سیکھا اس کو لازمی اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں اور دوسروں تک لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ناظرین see you soon inshallah next video. Till that time السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.